تمام بنجر زمینیں، تمام غیر آباد زمینیں اسلامی شریعت کے مطابق امام معصوم کی ملکیت ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ احکامات اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو دو مسئلے عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے باپ دادا نے کسی بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت میں نہ تھی، جہاں کسی نے پہلے آباد نہ کیا تھا، انہوں نے آباد کر لیا، تو اب وہ زمینیں ان کی ملکیت میں ہوں گی، اور ان کی وفات کے بعد قانون اسلام کے مطابق وارثین میں وہ زمین تقسیم ہوتی جائے گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ دادا نے کسی زمین کو کسی سے خریدا تھا اور اب آپ کے پاس مثلا کوئی سند وغیرہ موجود نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ خریدا تھا، اب اگر آپ کے خلاف اس زمینوں میں اور باپ دادا کے خلاف اگر کوئی گواہ یا کوئی سند موجود نہ ہو، تب بھی وہ زمینیں باپ دادا کی ملکیت ہیں اور قانون اسلام کے مطابق ان کے بعد وارثین میں تقسیم ہوں گی۔ یہ دو مسئلے اصل زمین کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ تیمم کے سلسلے میں۔ تیمم کا تعلق بھی زمین سے ہے، زمین پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ تو جس زمین پر، جس مٹی پر ہم نے تیمم کرنا ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ اسے زمین مٹی کہہ سکے، زمین کہہ سکے، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر فرش ہے، فرش کے اوپر اگر گرد و غبار ہے، اس قدر گرد و غبار کی پاک بھی ہو، اگر آپ ہاتھ ماریں تو آپ کے ہاتھ پہ کچھ گرد و غبار آ جائے تو اس فرش پر بھی تیمم صحیح ہے۔ اور روئے زمین پر تو معلوم ہے کہ اس میں مثلا مٹی ہے، ڈیلے ہیں، ریت ہے، ان پر تیمم صحیح ہے۔ پتھروں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر پتھر ہے تو پتھر پر اس قدر گرد و غبار ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ پہ لگے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر ہاتھوں پہ گرد و غبار آ جائے تو اس طرح نہ جھاڑیں کہ تمام مٹی ختم ہو جائے، تو اس تیمم میں اشکال ہے۔ ان کے فتوے کے مطابق ہاتھ میں باہر صورت کچھ نہ کچھ مٹی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پیشانی پہ اسے مسح کریں، پھر ہاتھ کی پشت پر آپ مسح کر سکیں۔ اگر کچھ بھی نہیں لگتا، مثلا ایسا پتھر ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اب ہاتھ ماریں مٹی اس پہ نہیں لگتی ہے کچھ بھی، یا اگر مٹی لگے اور آپ نے جھاڑ دیا اسے اچھی طرح سے اور وہ کچھ صاف ہو، مثلا ریت وغیرہ پہ اگر آپ نے ہاتھ مارا اور آپ نے جھاڑ دیا سب کچھ صاف ہو جائے، تو اس تیمم میں اشکال ہے۔ لہٰذا زمین خشک ہو، زمین پاک ہو اور اس طرح سے ہو کہ ہاتھوں پہ کچھ مٹی لگ جائے، تب ان پہ جا کر تیمم صحیح ہے، ورنہ تیمم میں اشکال ہے۔ جہاں آپ وضو نہیں کر سکتے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی نقصان دہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ جہاں آپ غسل نہیں کر سکتے، کسی بھی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے، یا زیادہ سردی کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے کہ پانی ٹھنڈا کرو، پانی کے لیے امکان نہیں ہے، یا مثلا پانی بہت دور ہے، آپ پانی تک جا کر پانی نہیں لا سکتے، یا پانی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی مثلا پینے کے لیے چاہیے، یا کسی حیوان اور جانور کو بچانے کے لیے پانی درکار ہے کہ پانی اس کے لیے رکھیں، یا کسی اور شخص کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے پانی رکھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ تیمم کریں غسل کے بدلے۔ تو غسل اور وضو کے بدلے میں تیمم ہے۔ جب تک پانی میسر نہ ہو آپ تیمم پہ نماز وغیرہ، نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔